بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق دل اور سچے شوق سے یہ دعا کیا کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے شہادت کی موت آئے یا مدینے میں اس کی وفات ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں مجھے موت دے۔ یہ حدیث اور دعا بخاری شریف میں ذکر ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صدقے دل سے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی دعا مانگا کرے، وہ اگرچہ بستر پر پڑ کر مرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے پر پہنچا دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صدقے دل سے شہادت کا طلبگار ہوگا، اس کو شہادت کا درجہ دے دیا جائے گا، اگرچہ بظاہر اسے شہادت میسر نہ آئے۔ تو چنانچہ ہمیں یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ وہ بار بار اپنی دعاؤں میں اس دعا کو مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری یہ دعا کیسے قبول کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت دکھائی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر میں ہی ان کو خنجر مارا گیا، اور اسی میں مدینہ میں ہی ان کی وفات ہوئی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ہی آپ علیہ السلام کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی قبر ہوئی۔ تو یہ ان کی دعا قبول ہوئی، دعا کے قبولیت ہونے کی بہت بڑی یہ نشانی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی اس دعا کو انہوں نے سچے دل سے پڑھا، سچے دل سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بالکل بعین ہی اسی طرح قبول کی جس طرح کہ وہ مانگا کرتے تھے۔ تو کیا بعید ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا قبول کرے، اور شہادت جیسا بڑا درجہ اور بڑی موت جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری موتوں سے افضل موت قرار دیا ہے، وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔